کیا سائنس زندگی کے آغاز کی وضاحت کر سکتی ہے؟ زندگی کے آغاز کے بارے میں مکمل معلومات فی الحال میسر نہیں ہیں، لیکن دنیا بھر میں زندگی کے آغاز کی بہتر سمجھ کے لیے بہت سی ریسرچ کی جا رہی ہیں۔ آج ہم اس ریسرچ سے حاصل ہونے والی کچھ دریافتوں پر بات کریں گے۔ نظریہ ارتقاء ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز بہت پہلے ایک نسبتاً سادہ نوع سے ہوا جو اپنی کاپیاں بنانے یعنی نئی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ارتقاء کے نظریے کی بنیاد یہ مشاہدہ ہے کہ کسی بھی نوع کی نئی نسل میں کچھ نئی خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کی پچھلی نسل میں موجود نہیں تھیں۔ اگر یہ خصوصیات منفی ہوں تو اس نئی نسل کا بچنا اور مزید نسلیں پیدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ خصوصیات مثبت ہوں تو یہ نئی نسل اپنے جینز اپنے بچوں میں منتقل کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ یہ عمل نسل در نسل جاری رہتا ہے اور یوں ہزاروں پشتوں کے بعد مجموعی طور پر اس نوع کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس دوران یہ نوع مختلف انواع میں تقسیم بھی ہو سکتی ہے۔ فاسلز کے ریکارڈ کو دیکھنے سے اس نظریے کی تصدیق ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم جدید فاسلز سے پرانے فاسلز کی طرف بڑھتے ہیں، انواع کی پیچیدگی کم ہوتی جاتی ہے۔ فاسل ریکارڈ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا آغاز آج سے تقریباً 3.5 ارب سال پہلے بہت سادہ یک خلوی یعنی سنگل سیلڈ جانوروں سے ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان یک خلوی جانوروں کا آغاز کیسے ہوا؟ آج کل کے سادہ ترین بیکٹیریا بھی اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان کا یک دم وجود میں آ جانا بعید از قیاس ہے۔ دنیا کا پہلا یک خلوی جانور ارتقاء کے عمل سے ترتیب نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ ارتقاء کے عمل کے لیے نئی نسل پیدا کرنے کی صلاحیت ایک بنیادی شرط ہے۔ زندگی کے آغاز کی وجوہات کو ارتقاء کے عمل کے بغیر ہی سمجھنا ضروری ہے۔ زندگی کے آغاز کے بارے میں سب سے امید افزا مفروضہ یہ ہے کہ زندگی کا آغاز کیمیائی تعاملات سے ہوا۔ اس مفروضے پر سائنسدانوں نے بہت سا کام کیا ہے اور اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ یعنی اس ریسرچ کے نتیجے میں بہت سی نئی دریافتوں میں کامیابی ہوئی ہے۔ کیمسٹری سائنس کے اس شعبے کا نام ہے جس میں ایٹموں کے باہمی تعاملات سے مالیکیولز کے بننے اور ان مالیکیولز کے آپسی تعاملات سے پیچیدہ سسٹم اور سٹرکچر بننے کے طریقوں کا مشاہدہ اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ہر چیز ایٹموں سے مل کر بنی ہے۔ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جوتے جو ہم پہنتے ہیں اور ہمارے پاؤں، یہ سب ایٹموں سے مل کر بنے ہیں۔ لیکن زندگی کی کیمسٹری 2 وجوہات کی بنا پر باقی اشیاء سے مختلف ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زندگی کی کیمسٹری بہت سے میٹابولک پاتھ ویز پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کسی بھی زندہ شے کے خلیوں کا تجزیہ کریں، خواہ وہ شے پودے ہی کیوں نہ ہوں جو دیکھنے میں بے جان سے نظر آتے ہیں، تو آپ ان میں کیمیائی تعاملات کی ایک نئی دنیا موجود پائیں گے۔ یہ کیمیائی تعاملات مسلسل چلتے رہتے ہیں اور مخصوص کیمیائی راستوں پر اس طور پر چلتے ہیں کہ ایک تعامل کا نتیجہ دوسرے تعامل کی وجہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس قسم کے تعاملات کو سائنسدان میٹابولک پاتھ ویز کہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زندگی کے کیمیائی تعاملات میں کچھ ایسے خاص مالیکیول استعمال ہوتے ہیں جن میں امینو ایسڈز اور شکر کے مالیکیول شامل ہیں، جن کے بارے میں اب سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ مالیکیول صرف حیاتیاتی تعاملات میں ہی استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں ہو سکتے۔ یہ مالیکیول آپس میں مل کر انتہائی پیچیدہ سٹرکچرز بناتے ہیں جن میں جینز، پروٹینز اور خلیوں کی بیرونی دیواریں شامل ہیں۔
پہلے زمانے کے سائنسدانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے یہ کیمیائی تعاملات کیوں کر ممکن ہوتے ہیں اور زندگی کے بنیادی مالیکیول کیسے بنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ زندگی کسی مافوق الفطرت قوت کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ انہوں نے اس پراسرار قوت کو دی وائٹل فورس یعنی حیات آفرین قوت کا نام دیا۔ سن 1828 میں ایک کیمیا دان فریڈرک وولر نے حادثاتی طور پر اپنی لیبارٹری میں یوریا کا مالیکیول تیار کر لیا۔ یوریا جانوروں کے پیشاب کا ایک بنیادی جزو ہوتا ہے۔ یہ ایسا مالیکیول ہے جس کے بارے میں اس زمانے کے سائنسدانوں کا یقین تھا کہ یہ صرف زندہ اجسام میں موجود وائٹل فورس سے ہی بن سکتا ہے۔ اس مصنوعی مالیکیول کے بنائے جانے کے بعد سائنسدانوں پر یہ انکشاف ہوا کہ زندگی شاید کسی وائٹل فورس کی محتاج نہیں بلکہ پیچیدہ کیمیائی تعاملات سے بنتی ہے جن کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور جنہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک زندگی سے متعلق ان گنت مالیکیولز کو لیبارٹری میں مصنوعی طور پر بنایا جا چکا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی انہی کیمیائی اصولوں پر چلتی ہے جن اصولوں پر غیر حیاتیاتی کیمیائی تعاملات ہوتے ہیں۔ اس سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ زندگی کا آغاز بھی غیر حیاتیاتی تعاملات میں اضافی پیچیدگی سے ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ زندگی کے بہت سے مالیکیول مثلاً امینو ایسڈز اور شکر کے مالیکیول وغیرہ شہابیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ شہابیے ان چٹانوں اور پتھروں کو کہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً خلا سے زمین پر گرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مالیکیول ہمارے نظام شمسی میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور زمین کے آغاز کے وقت زمین پر بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ کیمیائی ارتقاء نامی پروسیس بھی دریافت ہو چکا ہے۔ اس عمل میں اگر کچھ سادہ مالیکیولز کو توانائی کی موجودگی میں رکھا جائے تو وہ ایک دوسرے سے تعاملات کر کے پیچیدہ مالیکیول بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیبارٹری میں تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس قسم کے پیچیدہ تعاملات حیاتیاتی تعاملات سے حیرت انگیز حد تک ملتے جلتے ہیں۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تعاملات سے پیدا ہونے والے مالیکیولز میں سے کچھ مالیکیول از خود پیچیدہ سٹرکچر بنانے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ کچھ مالیکیولز از خود کھوکھلے کرے یعنی زفیرز بناتے ہیں جو جدید حیاتیاتی خلیات کی جھلی نما دیواروں سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور مالیکیول لمبی لمبی لڑیوں کی شکل میں جڑ جاتے ہیں جو ڈی این اے کی لڑیوں سے بے حد مشابہ ہوتی ہیں۔ زندگی کے آغاز کے بارے میں بہت سے سوالوں کے جوابات دینا ابھی باقی ہیں۔ مثال کے طور پر ان سوالات کے جوابات ابھی معلوم نہیں ہیں۔ مختلف مالیکیولز نے اپنے پہل مل کر خلیے کے طور پر کام کرنا کیسے شروع کیا؟ پہلے یک خلوی جانور جو اپنی اگلی نسل پیدا کر سکتے تھے ساخت میں کیسے تھے؟ کیا وہ موجودہ خلیوں کی طرح پیچیدہ تھے یا وہ بہت سادہ خلیے تھے؟ اور سب سے دلچسپ سوال یہ ہے، اس بات کا کیا امکان ہے کہ زندگی ہماری کہکشاں میں زمین کے علاوہ کہیں اور بھی موجود ہے؟ تو ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا سائنس زندگی کے آغاز کی وضاحت کر سکتی ہے؟ سائنس نے ابھی تک زندگی کے آغاز کی مکمل وضاحت نہیں کی ہے، لیکن سائنسدان نت نئے مفروضوں پر کام کر رہے ہیں جن سے امید ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن زندگی کے آغاز کی مکمل تفصیل سے آگاہ ہو جائیں گے کہ بنیادی کیمسٹری سے زندہ خلیوں تک کا سفر کیسے ہوا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے YouTube پہ ہمارا چینل سائنس کی دنیا سرچ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں
और मज़ीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Stated clearly. Thanks for watching. If you liked what you saw, make sure to give us a thumbs up on YouTube and share it with your friends on Facebook or Twitter or wherever it is you happen to share stuff with your friends. Subscribe to us on YouTube if you want to see more videos. If you have any questions or comments, you can post those in the comment section on YouTube. We do read those, by the way. If you want to learn more about DNA and other cool stuff, check out our website at statedclearly.com. Till next time, stay curious.